حضرت علی علیہ السلام کی تعریف صحابہ کی زبانی۔ حضرت ابو بکر کے نزدیک حضرت علی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کچھ دن بعد حضرت علی علیہ السلام حضرت ابو بکر کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر آئے، اور حضرت ابو بکر حضرت علی علیہ السلام کے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں ایسے شخص پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں جس کے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ علی کو میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو مجھے اپنے پروردگار سے ہے۔ جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو بکر کے ساتھ تھا جب انہوں نے کہا کہ کوئی شخص پل صراط سے نہیں گزر سکے گا جب تک کہ علی کا پروانہ راہداری اس کے پاس نہ ہو۔ زید ابن طبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر کو کہتے سنا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چادر اوڑھے ہوئے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی کمان پر تکیہ کیے ہوئے تھے۔ اس چادر کے اندر حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن و حسین تھے، اور رسول خدا فرما رہے تھے کہ اے مسلمانوں، جو شخص ان لوگوں سے جو اس چادر کے اندر ہیں لگاؤ رکھے گا میں بھی اس سے لگاؤ رکھوں گا، اور جو ان کی مخالفت کرے گا میں اس کی مخالفت کروں گا۔ ان کے دوستوں کا میں دوست ہوں اور ان کے دشمنوں کا دشمن ہوں۔ کسی نے زید سے پوچھا کہ اے زید، آیا یہ حدیث تو نے حضرت ابو بکر کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ زید نے اس کے جواب میں کہا، کعبے کے پروردگار کی قسم، ہاں۔ حضرت عائشہ کے نزدیک حضرت علی علیہ السلام کا مقام۔ ام المومنین جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام تمام لوگوں سے بڑھ کر سنت کے عالم ہیں۔ احمد ابن عبداللہ شافعی نے اپنی کتاب ذخائر العقبہ میں حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کون رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھے، تو فرمایا حضرت فاطمہ۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ مردوں میں کون تھا؟ فرمایا ان کا شوہر، جیسا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ روزے دار اور تہجد گزار تھا۔ حضرت عمر کے نزدیک حضرت علی علیہ السلام کا مقام۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے کسی حاملہ خاتون کو زنا کے جرم کا اقرار کرنے پر سنگسار کرنے کا حکم دیا، مگر جب حضرت علی علیہ السلام کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اس عورت کو سنگسار کرنے کی دلیل تو آپ کے پاس ہے، لیکن اس کے پیٹ میں موجود بچے کو کس بنا پر ہلاک کیا جائے گا؟ حضرت علی علیہ السلام کے توجہ دلانے پر حضرت عمر نے سنگساری کا حکم مؤخر کرتے ہوئے کہا کہ عورتیں علی ابن ابی طالب کی مثل جننے سے عاجز آ گئیں، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی علیہ السلام سے کوئی بات پوچھی جس کا جواب حضرت علی علیہ السلام نے دیا۔ اس موقع پر حضرت عمر نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی قوم میں رہوں جس میں اے ابو الحسن آپ نہ ہوں۔ یحییٰ ابن عقیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر جب حضرت علی علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھتے اور آپ علیہ السلام اس کا جواب دیتے تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ اے علی، اللہ مجھے آپ کے بعد زندہ نہ رکھے۔ حضرت عمر کا یہ قول بھی مشہور ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں ایسے مشکل مسئلے سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے علی موجود نہ ہوں، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم سب سے بہتر فیصلہ دینے والے علی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے علم کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 4 حصے علی کو دیے گئے ہیں اور 1 حصہ دوسرے لوگوں کو۔ ایک اور مقام پر ابن عباس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، علی علیہ السلام کو علم کی دہائیاں دی گئی ہیں اور ہم سب کو 10ویں حصے میں شریک کیا ہے۔ عبد الملک ابن ابی سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں کوئی بھی علی سے زیادہ علم والا تھا؟ اس نے کہا خدا کی قسم کوئی نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں روئے زمین پر 3 عالم ہیں، ایک شام میں ہے، ایک حجاز میں اور ایک عراق میں۔ اہل شام کے عالم ابو دردہ ہیں، اہل حجاز کے حضرت علی علیہ السلام، اور اہل عراق کا عالم تمہارا ایک بھائی ہے، اور شام اور عراق کے دونوں عالم حجاز کے عالم کی طرف محتاج ہیں، حجاز والا ان کا محتاج نہیں ہے۔